اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ جتنے لوگ آپ کی قوم میں سے ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، پس آپ غم مت کیجئے اس بات سے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ آیت نمبر 36 سورہ ہود پارہ 12۔ آج اسی آیت سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کریں گے۔ درس قرآن کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام بھیجیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ ہمارے دلوں کو ایک مرتبہ دینداری کی جانب راغب کر دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا۔ ہمارے دلوں کو، ہمارے سینوں کو قرآن کریم کے لیے کھول دینا۔ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہونے کی ہمت اور توفیق اور استقامت عطا کرنا۔ آمین ثم آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سورہ ہود میں ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام جنہوں نے 950 برس تقریباً اپنی قوم کو تبلیغ کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ باقی لوگ جو تھے وہ ان پر ایمان نہیں لے کر آئے، اور اب اللہ کی طرف سے فیصلے کا وقت آن پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اب یہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، نافرمانی اور سرکشی کی راہ اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ ان باتوں پر غمگین مت ہوں۔ جتنے لوگوں نے ایمان لانا تھا وہ لا چکے ہیں، اب باقی لوگ اب ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور بنا لیجئے ایک کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے روبرو ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بنا لیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لیے عذاب کا فیصلہ کر دیا تھا، اور مقرر ہو چکا تھا کہ اس قوم پر پانی کا عذاب بھیجا جائے گا، اور اس سے پہلے میرے رب نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ اپنے بچاؤ کی تدبیر کریں۔ اس کے لیے آپ ایک کشتی بنائیں، بِأَعْيُنِنَا، میری آنکھوں کے سامنے۔ کیسے کشتی بنانی ہے؟ جیسی میں آپ کو وحی کروں گا، کہ گویا اس کشتی کی ساری ڈیزائننگ جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتائی کہ اس طرح کی آپ کشتی بنائیں، اس کو تیار کریں، اور جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں ان کی بابت مجھ سے بات نہ کریں۔ ان کے اوپر عذاب کا فیصلہ اللہ نے کر دیا، اور اب وہ ضرور غرق کیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعِ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگ گئے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ
وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ کشتی بنانے میں لگ گئے، اور جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے۔ قال ان تسخروا، آپ کہتے اگر تم مذاق اڑاتے ہو، منا ہمارا، فإنا نسخر منکم کما تسخرون، تو ایک دن ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے اسی طرح جس طرح تم اڑاتے ہو۔ فسوف تعلمون، سو تم جان لو گے، من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم، سو تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے گا، اور کس پر دائمی عذاب اترتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہلے تو سارا دن تبلیغ میں مشغول رہتے تھے، اب ان کی قوم کے سرداروں نے دیکھا کہ یہ تبلیغ کی بجائے بڑے بڑے لکڑی کے تختے اکٹھے کر رہے ہیں اور ان تختوں سے کچھ بنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو وحی کے ذریعے گائیڈ کر رہے تھے کہ کس طرح آپ نے کشتی تیار کرنی ہے۔ وہ اپنے کام میں مشغول تھے، تو ان کی قوم کے سرداروں نے جب ان کا بدلا ہوا یہ الہ عمل دیکھا تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تو اس مذاق اڑانے کا کیا جواب دیا گیا وہ ہم نے ان آیات میں پڑھ لیا، اور پھر ان کو کہا گیا کہ جو تم مذاق اڑا رہے ہو ایک دن آئے گا جب اللہ کا رسوا کر دینے والا عذاب تم پر پہنچ جائے گا، اور وہ کیسا عذاب ہوگا؟ وہ ہوگا دائمی عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ یعنی یہاں اس دنیا میں تو عذاب آیا اور بظاہر وہ دنیا سے مر گئے، چلے گئے، رخصت ہو گئے، لیکن اگلی دنیا میں دائمی عذاب کیا ہے کہ تکلیف کے ساتھ اس دنیا میں موت آ گئی، بظاہر دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ اب وہ بندہ بالکل شانت ہو گیا، پرسکون ہو گیا، عذاب میں سے گزر گیا ہے، لیکن اب اس کا معاملہ اگلی دنیا میں، اب وہاں پر اس کا عذاب نہ ہلکا کیا جائے گا نہ ہی کبھی ختم ہوگا، کیونکہ آخرت کا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَتِ النُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آن پہنچا اور تنور نے جوش مارا، ہم نے کہا کشتی میں ہر قسم کا جوڑا نر اور مادہ سوار کروا لیجئے اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر وہ جن کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے، اور سب ایمان والوں کو، اور اس کے ساتھ ایمان تو بہت ہی کم لوگ لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پورے کا پورا وہ جو علاقہ تھا وہ سارے کا سارا پانی سے ڈبو دیا گیا، اور اس سین کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں تک کہ جب آ گیا ہمارا حکم اور ابل پڑا تنور، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حکم آن پہنچا تو پھر کیا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے اور ابل پڑا تنور۔ بعض مفسرین نے اس کو بطور علامت مقرر کیا کہ جب آپ تنور سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلتا دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اب طوفان کا وقت آن پہنچا ہے، اور یہ سائن ہے کہ اب آپ کشتی میں سوار ہو جائیں، اور نہ صرف آپ نے خود سوار ہونا بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیروکاروں کو، اپنے اہل خانہ کو لے کر آپ نے کشتی میں سوار ہونا ہے، اور ہر جاندار کا ایک جوڑا نر اور مادہ دونوں کو لے کر آپ نے کشتی میں بیٹھ جانا ہے۔ ہر نسل کا ایک ایک جوڑا لے کر آپ اپنے پیروکاروں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا
मुरसाहा इन्न रब्बी लगफूरुर रहीम, और कہا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور ٹھہرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ نے کہا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت جب بھی کشتی میں سوار ہو یہ دعا پڑھے تو اسے غرق ہونے سے امان مل جائے گی۔ تو یہ جو دعا ہے بسم اللہ مجریہا و مرساہا، یہ کشتی میں سوار ہونے کی بھی دعا ہے۔ آج کل ہم لوگ کروز پہ جاتے ہیں نا، سفر کرتے ہیں، بحری سفر کیے جاتے ہیں، تو اس دعا کو سفر میں پڑھنے سے آپ کی جو کشتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح سے حفاظت میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ دعا جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھلائی کہ اب آپ کشتی میں جب سوار ہو تو یہ دعا پڑھ لیں۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزَلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ، اور وہ انہیں پہاڑ جیسی لہروں میں لیے جا رہی تھی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ کنارے پر تھا، اے بیٹے ہمارے ساتھ آ کر سوار ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ مت رہیو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بچنے والا نہیں ہے مگر جس پر وہی رحم کرے، اور دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ ڈوبنے والوں میں سے ہو گیا۔ جب آپ اپنے پیروکاروں کو لے کر کشتی میں سوار ہوئے، پانی جو تھا وہ بڑھتا جا رہا تھا اور آپ کا بیٹا آپ کی نافرمان قوم کے ساتھ باہر موجود تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، آواز دی کہ آ جاؤ، کہ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ تاکہ اللہ کے عذاب سے بچ سکو، لیکن وہ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بھی ایمان نہ لا سکا، اس کے نصیبوں میں ہدایت نہیں لکھی تھی، وہ ایمان نہیں لا سکا، اور کیا تھا کہ وہ بھی عذاب کا شکار ہو گیا۔ اور جب ایک باپ اپنے بیٹے کو پکار رہا ہے جان بچانے کے لیے اور وہ باپ کے سامنے عذاب کا شکار ہو رہا ہے، تو میرے رب نے کیا کیا، ایک پردہ حائل کر دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ پھر ایک موج ان دونوں باپ بیٹوں کے درمیان حائل ہو گئی، اور وہ پیچھے رہ جانے والوں میں، عذاب کا شکار ہو جانے والوں میں غرق ہو گیا۔ باپ نے کہا کہ آؤ تم کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو اس نے کیا کہا، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا نا، اس نے کہا پہاڑ بہت اونچا ہے، میں پہاڑ پہ چڑھ کے اپنی جان بچا لوں گا۔ تو اللہ کے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ جب اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو جائے تو پھر عقل کی ساری تدبیریں جو ہے نا یہ دم توڑ دیتی ہیں۔ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور حکم آیا اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام ہو چکا، اور کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور کہہ دیا گیا کہ ظالموں پر لعنت ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب حضرت نوح کی قوم پر عذاب آیا تھا تو ہر جگہ سے پانی ہی پانی جو ہے نا وہ نازل ہو رہا تھا، زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، تندور بھی پانی اگال رہے تھے، آسمانوں سے بھی پانی برس رہا تھا، ہر جانب سے پانی ہی پانی تھا۔ لیکن جب وہ پوری کی پوری قوم جو تھی وہ غرق ہو گئی تو پھر اللہ کا حکم آ گیا، اللہ نے کہا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور آسمان تھم جا، آسمان بھی تھم گیا، زمین نے بھی اپنا پانی نگل لیا، اور کام تمام ہو گیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی جو صنائی ہے اس پر ہم غور کریں، یہ جو زمین ہے کس طرح، کتنا بڑا سمندر ہے، وہ اپنی حدوں سے باہر نہیں آتا، کیسی تیز موجیں ہیں سمندر میں، طوفان آتے ہیں، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان سب کی ایک حدیں مقرر کی ہیں، وہ زمینی آبادیوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے اللہ کے حکم کے بغیر۔ ہاں، جب اللہ کا کہیں پر ارادہ ہو تو اس جگہ پر پھر اللہ تعالیٰ ان موجوں کو حکم دے دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پورا کائنات کا سسٹم جو ہے وہ بڑے ہی تناسب کے ساتھ چل رہا ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ۔ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا، عرض کی، اے میرے پروردگار، میرا بیٹا بھی تو میری اہل میں سے ہے، یقیناً تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب حاکموں سے بہتر حکم کرنے والا ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعمال صالح نہیں ہیں، وہ نیک اعمال نہیں کرتا، سو مجھ سے مت پوچھئے جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں جاہلوں کی طرح مت ہو جانا۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ کہا، اے میرے رب، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ التجا اللہ تعالیٰ سے پہلے کی تھی عذاب آنے کے یا عذاب آنے کے بعد کی تھی؟ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا جو بیٹا تھا وہ منافق تھا، بظاہر وہ مسلمان تھا اپنے باپ کے سامنے، لیکن در حقیقت ایمان سے خالی تھا۔ اب جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے اہل و عیال کو بچا لوں گا، تو اس کے جواب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا، تو اللہ نے کیا کہا کہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے دل میں کفر اور نفاق ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس لیے اس کے متعلق سفارش مت کرو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ کھلا کافر تھا، لیکن غلبہ محبت کی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام یہ عرض کر بیٹھے جس پر انہیں تنبیہ کی گئی، اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ ان کا بیٹا کھلم کھلا کافر تھا، لیکن جو انہوں نے اللہ سے التجا کی اس کی وجہ فطری محبت تھی جو ایک باپ کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ ارشاد ہوا، اے نوح، کشتی سے اتری امن و سلامتی کے ساتھ، ہماری طرف سے اور برکتوں کے ساتھ جو آپ پر نازل کی گئی ہیں اور ان قوموں پر نازل کی گئی ہیں جو آپ کے ہمراہ ہیں، اور آئندہ کچھ ایسی قومیں آئیں گی کہ ہم انہیں لطف اندوز کریں گے، پھر انہیں پہنچے گا ہماری جانب سے دردناک عذاب۔ جب پانی نکل گیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی سے اترنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر اور جو آپ کے ساتھی ہیں ان پر اللہ کی جانب سے رحمتیں نازل کی جا رہی ہیں، لیکن آپ کے بعد کچھ ایسی قومیں بھی آئیں گی جن کو دنیا میں تو کچھ عرصے کا فائدہ ملے گا، لیکن ان کے لیے آخرت کا دردناک عذاب جو ہے وہ لکھا جائے گا۔ کیا مطلب کہ اب آپ دنیا میں بسیرا کریں گے اور دنیا میں رہیں گے، آباد ہوں گے، لیکن جتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں یہ سارے کے سارے نیکوکار ہیں، یقیناً ان پر رحمتیں ہیں، لیکن ان کے بعد آنے والی نسلوں میں بھی کچھ نافرمان پیدا ہوں گے، اور اللہ کا وعدہ، اللہ کی رحمتوں کا وعدہ نافرمانوں کے لیے نہیں ہے۔ وہ جو نافرمان ہوں گے انہیں دنیا کی زندگی میں تو فائدے ملیں گے، دنیا میں ان کو اللہ تعالیٰ رزق روزی سے نوازے گا، لیکن ان کے لیے نافرمانی کے سبب آخرت کا عذاب جو ہے وہ ضرور دیا جائے گا۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِینَ۔
المتقین، یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ ہی جانتے تھے اور نہ ہی آپ کی قوم جانتی تھی، پس صبر کیجئے کیونکہ بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہ قصہ جو یہاں بیان کیا جا رہا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس کا مقصد محض دل بہلانا نہیں بلکہ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے صبر و استقامت کے بارے میں آگاہ کرنا ہے، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کے اس کام میں جو کفار و مشرکین کی طرف سے دل آزاریوں کا مقابلہ کر رہے تھے، اس میں صبر سے کام لے سکیں۔ یقین کیجئے نافرمان اور سرکش لوگ ہیں جتنے یہ کفار مکہ آج اپنی طاقت کے نشے میں آپ کو ایذا پہنچا رہے ہیں، یہ یقیناً اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکیں گے۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا صبر، آپ کا استقلال اور آپ کی استقامت تھوڑے ہی عرصے میں وہ رنگ لے آئی کہ پورے کی پوری جو سرزمین حجاز تھی، پورے کا پورا جو عرب تھا، وہاں پر اسلام کے جھنڈے لہلہانے لگے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے کوئی بھی معبود اس اللہ کے سوا، نہیں ہو تم مگر جھوٹ باندھنے والے، یعنی جن بتوں کی تم پوجا کر رہے ہو یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب فریب ہے، حقیقی مالک صرف اللہ ہے، اس لیے تم اس اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہاں اس آیت سے حضرت ہود علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ جب بھی کسی نبی نے اپنی قوم کو دعوت دی، اللہ کی عبادت اور بندگی کی جانب بلایا، تو کچھ لوگ تو کھل کر مخالفت کرتے تھے اور کچھ لوگ جو ہے وہ نبیوں پر یہ جھوٹ باندھنے لگتے تھے، یہ الزام لگانے لگتے تھے کہ یہ دنیا کی طلب میں ایسا کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، یا ان کا مقصد جو ہے وہ دولت اکٹھی کرنا ہے، یا ان کا مقصد اپنے فالوورز بڑھانا ہے اور حکمرانی حاصل کرنا ہے۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی زبان سے یہ کہلوا دیا، نبی جو ہے جب بھی تبلیغ کا کام کرتا ہے وہ اپنی تبلیغ پر کبھی اجرت نہیں لیتا۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھ لیں کہ آپ کا پیشہ تجارت تھا، لیکن جب آپ پر نبوت کی بھاری ذمہ داری ڈالی گئی تو آپ کا جو ذریعہ معاش تھا وہ ختم ہو گیا۔ آپ کوئی تبلیغ کے کام کے دوران آپ کوئی کاروبار نہیں کرتے تھے، اپنا پیشہ جو تھا وہ آپ نے ترک کر دیا تھا۔ فل ٹائم کام ہے مبلغ جو ہے، یہ پارٹ ٹائم کام نہیں ہے، یہ فل ٹائم کام ہے۔ اور جو بھی نبی آیا، جس نے بھی تبلیغ کا کام کیا، اس کا مقصد کبھی بھی نہ تو دولت اکٹھی کرنا تھا اور نہ ہی حکمرانی کی طلب، وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا پیغام آگے پہنچاتے رہے، اور یہ بات علل اعلان وہ کہتے رہے کہ ہم اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتے۔ آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جب ابن عباس کی سربراہی میں پورا وفد صحابہ کرام کا اکٹھا ہو کے آقا کے پاس آیا تھا اور انہوں نے ہدیہ پیش کیا اور کہا کہ ہم آپ کو ماہانہ جو ہے وہ پے کیا کریں گے کہ آپ کے بھی خرچے ہیں، تو پھر اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیات اتار دی تھی۔ کیا کہا گیا تھا ان آیات میں؟ آیات مودت جن کو کہا جاتا ہے کہ میں تم پر اس تبلیغ کی کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں، ہاں میرے اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو یہ کام جو ہے یہ اللہ کا کام ہے، اس کام پر کوئی اجرت جو ہے
کبھی بھی کسی نبی نے نہیں لی، اور جتنے بھی مبلغین ہم پڑھ لیں اسلامک ہسٹری میں آئے ہیں، انہوں نے اپنی پاکٹ سے خرچ کر کے تبلیغ کا کام کیا، سفر کیے، صحبتیں اٹھائیں۔ جتنے مبلغین دیکھ لیں، کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی مبلغ نے پیسوں کے عوض تبلیغ کا کام کیا ہو۔ تو یہ کام یہ نبیوں کا پیشہ ہے، تبلیغ جو ہے یہ نبیوں کا کام ہے، اور یہ نبیوں کی سنت ہے، اور نبی اس کام پر کبھی بھی اجرت نہیں لیتے تھے۔ یا قوم لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی الذی فطرنی افلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے، تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ اور اے میری قوم، اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو اور بڑھا دے گا، اور تم نافرمان ہو کر نہ پھر جاؤ۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ منہ موڑو اللہ تعالیٰ سے جرم کرتے ہوئے۔ اب یہاں ایک اور نقطہ جو ہے وہ بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ تم اللہ کی جب فرما برداری کرو گے تو پھر اللہ کا تم پر کرم ہوگا، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرو، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور اللہ کی فرما برداری اختیار کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری قوت بڑھائے گا، تمہیں رزق روزی دے گا۔ ان وقتوں میں تو تمام جو ذریعہ معاش تھا اس کا انحصار جو تھا وہ بارشوں پر تھا، قدرتی ذرائع پر تھا۔ لوگ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان کے لیے چارہ چاہیے، فصلیں اگاتے تھے، اس کے لیے پانی چاہیے، تو مکمل انحصار جو تھا وہ بارشوں پر تھا۔ تو اللہ کیا ہے، تم پر بارشیں برسائے گا، یعنی تم پر رزق روزی کے اسباب پیدا کر دے گا، تم نے کیا کرنا ہے، اس کی فرما برداری اختیار کرنی ہے، اور نافرمان ہو کر تم نے مجرموں میں شامل نہیں ہو جانا۔ اور یہاں پر جو ایک نقطہ یہ بھی قابل غور ہے، سمجھ لینے کی بات ہے کہ بعض لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ اگر ہم دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو گئے، اللہ کی فرما برداری کے رستے پر مکمل طور پر ہم چلنے لگے، تو پھر کیا ہے، ہمارے رزق میں کمی آ جائے گی، سختیاں آئیں گی، مشکلیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ تو ایسا قطعاً نہیں ہے، زندگی میں مشکلیں، مصیبتیں، امتحانات جو نہیں دین پر چل رہا اس کے بھی آتے ہیں، زندگی تو دارالامتحان ہے۔ ہاں، اس کی زندگی میں جب امتحان آتا ہے تو وہ تکلیف سے بولا ہو جاتا ہے، وہ خبتی ہو جاتا ہے، وہ پریشانی میں، انگزائٹی میں، ٹینشن میں پیشنٹ بن جاتا ہے۔ لیکن ایمان والے پر جب امتحان آتا ہے تو ایمان والا صبر کے دامن کو تھام لیتا ہے، اور وہ صبر جو ہے اس کو رب کی قربتوں میں لے جاتا ہے۔ اور ایمان والے پر جب امتحان آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ اس کو ایسی مشقت میں ڈالے کہ وہ بولا ہو جائے، نہیں، اس کے پاس رزق کی کمی بھی ہوگی تو اس رزق میں ایک ایسی برکت ہوگی کہ وہ کم رزق بھی اس کے لیے زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ اس کو مخلوق کے آگے شرمندہ نہیں ہونے دے گا، اللہ اس کو محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ کو اپنے جو بندے ہیں وہ بڑے پیارے ہیں، اور جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، جو اللہ کے آگے تنہائیوں میں گڑ گڑا کر اپنی پریشانیاں بیان کرتے ہیں، اپنے دکھ اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہتے، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ میرا رب بھی ان کے پردے نہ رکھے۔ پھر میرا رب ان کے بھرم بھی رکھتا ہے، ان کے پردے بھی رکھتا ہے، اور باوجود یہ کہ وہ آزمائش میں سے گزارے جا رہے ہوتے ہیں، ان کے سارے کام خوش اسلوبی سے سر انجام پا جاتے ہیں، اور دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کس مصیبت اور مشقت میں سے گزر رہا ہے۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ انہوں نے کہا، اے ہود، نہیں لے آیا تو ہمارے پاس کوئی دلیل، اور ہم چھوڑتے ہیں اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے پر، اور نہیں ہیں ہم آپ پر ایمان لانے والے۔
اب ان کی قوم نے بھی کیا کیا کہ وہی نافرمانی کی، سرکشی کی راہ جو ہے وہ اختیار کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے خداؤں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی آپ کی دعوت کو قبول کریں گے، آپ ہمارے ساتھ خواہ مخواہ اپنا وقت جو ہے وہ کیوں ضائع کر رہے ہیں۔ ان نقول الا اعتراک بعض آلہتنا بسوء قال انی اشہد اللہ واشہدوا انی بریء مما تشرکون۔ ہم تو یہی کہیں گے کہ مبتلا کر دیا ہے آپ کو ہمارے کسی خدا نے دماغی خلل میں۔ ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ تعالیٰ کو، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ اب کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنے جھوٹے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ تم جو یہ بہکی بہکی نعوذ باللہ باتیں کر رہے ہو، ایک خدا کا تصور ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے دماغ میں کوئی خلل واقع ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہمارا ہی کوئی خدا بت ہے جس نے تمہیں اس بیماری میں مبتلا کیا ہے۔ تو اس پر پھر کیا ہے، قال انی، ہود علیہ السلام نے کہا بے شک میں اشہد، گواہ بناتا ہوں اپنے رب کو، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تم سے بیزار ہوں اور ان بتوں سے بھی بیزار ہوں، اس شرک سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو۔ من دونہ فکیدونی جمیعا ثم لا تنظرون، سو تم سب مل کر میرے حق میں برائی کرو پھر مجھے مہلت مت دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، زمین پر چلنے والا کوئی جاندار بھی ایسا نہیں ہے جس کو اس نے پیشانی کے بالوں سے نہ پکڑ رکھا ہو، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔ اب ہود علیہ السلام ان سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے جتنی تدبیریں سازشیں میرے خلاف کرنی ہیں مل کر کر لو، اور بھلے مجھے مہلت بھی نہ دو، کیونکہ میرا بھروسہ تو میرے رب پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے پیشانی کے بالوں سے اس کو اللہ نے پکڑ نہ رکھا ہو۔ آخذ بناصیتها، پکڑ رکھا ہے اس کی پیشانی کے بالوں سے، پیشانی کے بالوں سے پکڑ رکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کسی مقہور کو مغلوب کر لینا، یعنی کوئی جتنا مرضی غصے والا سرکش طاقتور ہو اس کو اللہ نے مغلوب کر رکھا ہے، اس کی پیشانی کے بالوں سے اللہ نے اس کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے، یعنی اگر وہ نافرمانی، سرکشی، جو بھی وہ ظلم و ستم ڈھا رہا ہے وہ ہی ہے، وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دی ہوئی ہے، جب اللہ چاہے گا اس کو پٹخ دے گا، اس کو برباد کر دے گا، اور تاریخ گواہ ہے، قرآن سارے یہ قصے ہمیں بیان کرتا ہے کہ کتنے ظالم، کتنے جابر، کتنے قوی حکمران جنہوں نے دنیا پر حکمرانیوں کے جھنڈے گاڑے، وہ اللہ کی دستے قدرت سے کبھی بھی باہر نہیں تھے، جب اللہ کا حکم آ گیا اللہ نے ان کو نیست و نابود کر کے نشان عبرت بنا دیا۔ تو کیا ہے کہ کوئی بھی جاندار جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ نہیں تصور کر سکتا کہ میں اللہ کے دستے قدرت سے بغاوت کر سکتا ہوں، نہیں، ہاں مہلت اس کو ملی ہوئی ہے، لیکن فائنل جو ہے نا، فائنل وہ اللہ کے دستے قدرت میں ہی ہے، یہ مہلت جب چاہے اللہ ختم کر دے۔ ایک پانی کا گھونٹ ہمارے گلے میں اٹک جائے نا، اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو تو ہم نگل نہیں سکتے، اتنا اختیار نہیں ہے، سانس اٹک جائے تو ہم سانس واپس نہیں لے سکتے، انسان اتنا بے بس ہے، اور جب نافرمانی سرکشی پر آتا ہے تو پھر کیا 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 وہ بکنے لگ جاتا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ،
وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِیظ۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو میں نے تو تمہیں پہنچا دیا ہے وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا تھا تمہاری طرف، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز کی حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام جو ہے ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی دعوت کو قبول نہیں کرو گے، منہ پھیر لو گے، تو میرا کام تو صرف تم تک پہنچا دینا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنی فرما بردار قوم کو اس خطے میں آباد کرنا ہے تو اللہ تمہارا نام و نشان بھی مٹا دے گا اور تمہاری جگہ نئی فرما بردار قوم کو پیدا کر دے گا۔ وہ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے ہو، اور اگر تم منہ پھیرو گے تو جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے وہ تو میں نے تمہیں پہنچا دیا، میرا رب تمہاری جگہ اور قوم پیدا کر دے گا۔ یعنی جب اللہ نے فیصلہ کر لیا کسی جگہ کسی علاقے میں اپنے فرما بردار بندے بسانے کا، تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ اللہ اس جگہ اپنے پیغمبر بھیجتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ لوگوں کو میری طرف بلاؤ، فرما برداری کی طرف بلاؤ۔ وہ لوگ فرما برداری کی طرف نہیں آتے تو اللہ ان کو نیست و نابود کر کے وہاں نئے لوگ فرما بردار لوگ پیدا کر دیتا ہے۔ ہاں اگر وہ لوگ قبول کر لیں دعوت کو تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب بھی کسی نیکی کے کام کی دعوت آپ کو دی جائے تو اس کو فوراً قبول کر لو، کیونکہ وہ نیکی کا کام اللہ نے اگر کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اللہ کروا دے گا۔ آپ قبول نہیں کرو گے، آپ کو موقع دیا گیا کہ آپ یہ کام کر لو، آپ نے قبول کر لیا تو آپ کا فائدہ۔ اگر آپ نے قبول نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے پاس بندوں کی کمی تھوڑی ہے، اللہ آپ سے بھی زیادہ ہنرمند، آپ سے بھی زیادہ مہارت والے فنکار جو ہے نا وہ اللہ کے پاس موجود ہیں، اللہ ان کو لے آئے گا، اللہ ان سے کام کروا لے گا۔ کام اللہ کا ہے، کروانا اسی نے ہے۔ ہاں ہم اپنی خدمات کو پیش کر دیں تو کیا ہی بات ہے، ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اس لیے جب بھی نیکی کے کام کی دعوت ملے لبیک کہنا چاہیے، شکر الحمدللہ پڑھنا چاہیے کہ شکر ہے کہ مجھے موقع مل رہا ہے، اور فوراً بڑھ کے اس سعادت کو ہم نے قبول کر لینا ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور انہیں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ کل جبار عنید، اور یہ عاد تھے کہ اپنے رب کی باتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کا کہا نہ مانا، اور ہر ایک جبار سرکش کا حکم مانتے تھے۔ اب 86 آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ جو فرما بردار تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ساتھ بچا لیا، اور باقی جو لوگ تھے ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اور ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ اور آگے قصہ آ جاتا ہے جی قوم عاد کا۔ یہ عاد تھے جو اپنے رب کی باتوں سے انکار کرتے تھے اور رسولوں کی بھی نافرمانی کرتے تھے، اور ہر متکبر اور منکر حق کی فرما برداری کرتے تھے۔ جبار، متکبر اور سرکش کو کہا جاتا ہے۔ قوم عاد کی بربادی کی وجہ یہ تھی کہ ان کا برسر اقتدار طبقہ انتہائی سرکش اور متکبر تھا۔ حق کو قبول کرنا وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن اس قوم کے عوام نے بھی عقل و خرد کو چھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے بھی حضرت ہود کی دعوت پر سنجیدگی سے غور و فکر نہیں کیا۔ وہ بھی لکیر کے فقیر تھے اور اپنے رئیسوں کی چاپلوسیاں کرتے رہتے، ان کی ہاں میں ہاں ملا دیتے۔ دونوں گروہوں خاص و عام کو غور و فکر کی طویل مہلت دی گئی، لیکن انہوں نے اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا اور آخر کار وہ لوگ تباہ
ہو گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کا یہاں پر ایک بڑا عیب بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کون سی تھی؟ وہ قوم عاد تھی، اور قوم عاد کا کیا کام تھا کہ وہ اپنے حکمرانوں کی خوب پیروی کرتے، اور ان کے حکمران جو تھے وہ انتہائی سرکش اور جبار لوگ تھے، انتہائی نافرمان اور سرکش۔ یہ نہیں ہے کہ اگر حکمران طبقہ نافرمان ہے، سرکش ہے، تو جو عوام الناس ہے وہ بجائے اس کے کہ ان کو برا جانے، برا کہے، زبان سے نہیں کہہ سکتی تو دل سے برا جانے اور اپنی اصلاح کی فکر کرے، بلکہ وہ ان کو پسند کرتے تھے، وہ ظلم کو پسند کرتے تھے، ان کو وہ نافرمان اور جبار حکمران جو تھے وہ بڑے اچھے لگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی اس عادت بد کو بیان کیا ہے کہ وہ جبار اور سرکش لوگوں کا حکم مانتے تھے، یعنی اپنے جو برے ان کے نافرمان سرکش حکمران تھے وہ ان کے بڑے فرما بردار تھے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑ گئے اور قیامت کے دن بھی خبردار، بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار عاد جو ہود کی قوم تھی اللہ کی رحمت سے دور کر دی گئی۔ اس قوم پر عذاب آیا، اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیچھے اپنے لیے لعنت چھوڑ دی، یعنی نہیں رہتی دنیا تک جو بھی قرآن پڑھے گا، ان کی قوم کی نافرمانی سرکشی کے قصے پڑھے گا تو وہ ان کے بارے میں جان کر ان پر لعنت ہی بھیجے گا نا، تو وہ رہتی دنیا تک اپنے لیے لعنت ہی چھوڑ گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب۔ اور سمود علیہ السلام کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا گیا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین میں بنایا اور تمہیں اس میں آباد کیا ہے، پس اس سے معافی مانگو، پھر اس کی جانب رجوع کرو، بے شک میرا رب نزدیک ہے، قبول کرنے والا ہے، ان ربی قریب مجیب۔ قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا الیہ مریب۔ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امید تھی، تم ہمیں ان معبودوں کے پوجنے سے منع کرتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے آئے ہیں، اور جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے تو ہم بڑے شک میں ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام بچپن ہی سے شرافت و متانت کا مجسم تھے، آپ کی ہر بات سے ذہانت اور دانائی ظاہر ہوتی تھی، ان کا دامن حیات ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک تھا۔ ان کو دیکھ کر ان کی قوم کے افراد ان کے شاندار مستقبل کے متعلق طرح طرح کی قیاس آرائیاں کیا کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر قومی عظمت کو چار چاند لگا دے گا، ان کی حکیمانہ قیادت میں ہم خوب ترقی کریں گے، لیکن جب آپ نے اپنی ہی قوم کو ان کے بتوں کی عبادت سے روکنا شروع کیا اور ان کی نافرمانیوں پر سرزش شروع کی، اللہ کا پیغام حق انہیں پہنچایا تو وہ دل ملا اٹھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، یہ تم کس رستے پر ہمیں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس بات کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، کیا تم روکتے ہو ہمیں ان کی عبادت سے؟ یعنی جس سے امیدیں تھیں اب وہی ان کے خلاف جا رہا ہے، جس کا یہاں اس آیت میں بتلایا جا رہا ہے۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر۔ صالح نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل رکھتا ہوں اور اس کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ چکی ہے، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے
اس سے کون بچا سکتا ہے؟ پھر تم مجھے نقصان کے سوا اور کیا دے سکو گے؟ اب صالح علیہ السلام جو ہیں وہ ان کے اعتراضات کا یہاں جواب دے رہے ہیں کہ میرا رب جو ہے جو مجھے حکم دے رہا ہے میں اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، کیونکہ جو اللہ کے نافرمان ہے ان کی سزا بڑی بھیانک ہے۔ فَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةً فَذَرُوهَا تَأْکُلْ فِی أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَیَأْخُذَکُمْ عَذَابٌ قریب۔ اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برائی سے چھونا بھی مت، ورنہ پھر تمہیں بہت سخت عذاب جلد آن پکڑے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِی دَارِکُمْ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ ذَلِکَ وَعْدٌ غَیْرُ مَکْذُوب۔ پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ تب صالح علیہ السلام نے کہا 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدے اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے آگے اللہ کا پیغام رکھا تو انہوں نے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ آپ کی قوم نے آپ سے مطالبہ کیا تھا کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہ سامنے جو چٹان نظر آ رہی ہے اس میں سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے اور آپ ہمیں یہ کر کے دکھائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس چٹان سے ایک اونٹنی نمودار ہو گئی۔ اور ان کا جو چیلنج تھا کہ ہمیں یہ معجزہ دکھایا جائے، اور معجزے کا مطالبہ جو ان کا تھا اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ اور جب وہ اونٹنی پیدا ہو کر آئی تو اللہ نے کیا کہا کہ اب تم لوگوں نے اس کو کچھ نہیں کہنا، یہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے چرتی پھرے۔ اب وہ اونٹنی کیا کرتی تھی؟ وہ چرتی تھی اس علاقے میں، اور جب پانی پینے کی باری آئی تو وہ کنویں کا سارا پانی پی گئی۔ اس پر بھی ان کی قوم حیران ہوئی تھی، یہ تذکرہ بھی ہم آگے پڑھیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کے پانی پینے کے ایام جو ہیں وہ بھی مقرر کر دیے گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا۔ پھر انہی کی قوم سے ایک بدبخت اٹھا تھا اور اس نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی، اس پر حملہ کیا، اس کو زخمی کیا، اس کو مارنے کی کوشش کی، اللہ کی نافرمانی اختیار کی، یعنی خود ہی پہلے معجزہ طلب کیا، اب خود ہی اس کی جان کے در پہ ہو گئے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا۔ پیغمبر نے کہہ دیا کہ 3 دن کے بعد تم پر عذاب آئے گا، اور پھر 3 دن کے بعد ان پر عذاب آیا، اور یہ وعدہ اللہ کی طرف سے ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءُوا أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمَئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے صالح کو اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اپنی رحمت سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی۔ بے شک تیرا رب وہ بہت قوت والا زبردست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور ان ظالموں کو ہولناک آواز نے آن پکڑا، پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے۔ أَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ گویا کہ وہ کبھی وہاں رہتے ہی نہ دے، خبردار سمود نے اپنے رب کا انکار کیا، خبردار سمود پر اللہ کی پھٹکار ہے۔ اور یوں قوم سمود نے جب اللہ کی نافرمانی کی اور اس مقدس اونٹنی کو جو اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی، ماں باپ کے بغیر اس اونٹنی کو پیدا کیا گیا، ایک پہاڑ کی چٹان میں سے وہ نمودار ہوئی تھی اور پیغمبر کی دعا پر نمودار ہوئی تھی، اور کس طرح انہوں نے اس کو نقصان پہنچایا اور پھر اللہ کا عذاب آن پہنچا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو ایسی خوفناک کڑک پیدا ہوئی کہ ان کے دل سینوں میں ہی
फट गए। अल्लम यगनऊ फीहा, कि वो जो उनकी बस्तियां आबाद थीं, जहाँ वो चहल पहल के साथ रौनकों के साथ बसेरा किए हुए थे, अल्लाह कहता है कि अल्लम यगनऊ फीहा, ऐसा हो गया कि गोया वो कभी वहाँ रहे ही नहीं थे। नीस्तो नाबूद कर दिया गया उन्हें, और यूं उनकी बस्तियां जो हैं उनको वीरान कर दिया गया। और कौम समूद की जो बस्तियां हैं, उनके जो घर हैं, बड़ी माहर कौम थी वो, पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाया करती थी। वो घर आज भी मौजूद हैं। आज भी लोग जाते हैं ना सऊदीया में, उन घरों को देखने के लिए टूरिस्ट जाते हैं। आज भी हम भी गए थे, वहाँ देखा हमने कि कितने बड़े बड़े वो घर हैं जो पहाड़ों को तराश कर बनाए गए। उनकी एंट्रेंस ही कितनी ऊंची है, यानी उनमें ऐसे डायरेक्ट दाखिल ही नहीं हुआ जा सकता। इतनी बड़ी बड़ी उन्होंने बिल्डिंग्स बना दी, इतने बड़े बड़े घर पत्थरों को तराश के बड़े महफूज उन्होंने अपने घर बनाए हुए थे। और फिर देखें, अपने ही घरों में उनको अज़ाब ने आन लिया। और आज भी अल्लाह ने उनकी बस्तियों को रखा और उनका नामो निशान जो है ना वो मिटा दिया और इबरत बना दिया गया उन्हें। और ये है जी आयत नंबर 68, यहाँ पर रुकू भी मुकम्मल होता है। और अपने आज के दरस कुरान का इख्तिताम भी हम इसी आयत पर करेंगे। आयत 36 से हमने अपने आज के दरस कुरान का आगाज़ किया था। अब हम बामुहावरा तर्जमा देखते हैं। और वही की गई नूह अलैहिस्सलाम की तरफ कि जो आपकी कौम के लोग ईमान ला चुके हैं, उनके अलावा अब मज़ीद लोग ईमान नहीं लाएंगे। और एक कश्ती हमारे सामने हमारे हुक्म से बनाएं, और ना बात कीजिए मुझसे उन लोगों के बारे में जिन्होंने जुल्म किया है, वो ज़रूर गर्क कर दिए जाएंगे। और नूह कश्ती बनाने लग गए। जब भी गुज़रते इनके पास से इनकी कौम के सरदार तो आपका मजाक उड़ाते, कहते अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो एक दिन हम भी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे जिस तरह तुम मजाक उड़ाते हो। फसौफ तअलमून, सो तुम जल्द ही जान लोगे कि किस पर अजाब आता है जो उसको रुसवा कर देगा। और कौन है वो जिस पर उतरता है अजाब हमेशा रहने वाला, और कौन है जिस पर दायमी अजाब उतरता है। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आन पहुँचा तो तनूर ने जोश मारा, और हमने कहा कश्ती में हर किस्म का जोड़ा नर मादा सवार करवा लीजिए और अपने घर वालों को, मगर वो जिनके मुतालिक फ़ैसला हो चुका है, और सब ईमान वालों को। और इसके साथ ईमान तो बहुत ही कम लोग लाए थे। और नूह ने कहा सवार हो जाओ इस कश्ती में अल्लाह के नाम के साथ, इसका चलना, इसका लंगर अंदाज होना अल्लाह ही के हुक्म से है। बेशक मेरा रब बख्शने वाला मेहरबान है। और वो इन्हें पहाड़ों जैसी लहरों पर लिए जा रही थी। और नूह ने अपने बेटे को पुकारा जबकि वो किनारे पर था, ए बेटे हमारे साथ सवार हो जाओ और काफरों के साथ मत रहो। कहा मैं अभी किसी पहाड़ की पनाह ले लेता हूँ जो मुझे पानी से बचा लेगा। आज अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई बचाने वाला नहीं मगर जिस पर वही रहम करे। और दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई, फिर वो डूबने वालों में हो गया। और हुक्म आया, ए ज़मीन अपना पानी निकल जा, और ए आसमान थम जा। और पानी खुश्क कर दिया गया और काम हो चुका। और कश्ती जूदी पहाड़ पर ठहर गई और कह दिया गया कि जालिमों पर फटकार है। और नूह ने अपने रब को पुकारा, ए मेरे रब, मेरा बेटा मेरे घर वालों में से है, बेशक तेरा वादा सच्चा है और तू सबसे बड़ा हाकिम है। फरमाया, ए नूह वो तेरे घर वालों में से नहीं है क्योंकि इसके आमाल अच्छे नहीं हैं, सो मुझसे मत पूछियो जिसका तुझे इल्म नहीं। मैं तुम्हें नसीहत करता हूँ कि कहीं तुम जाहिलों में से ना हो जाओ।
کہا اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ بات پوچھوں جو مجھے معلوم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ کہا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ جو تم پر اور تمہارے گھر والوں پر رہیں گی، کشتی سے اتریے، اور دوسرے گروہ ہیں کہ ہم انہیں دنیا میں فائدہ دیں گے، پھر انہیں ہماری جانب سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جنہیں ہم آپ کی جانب وحی کر رہے ہیں، اس سے پہلے نہ تو آپ ہی جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، پس صبر کیجیے کیونکہ بہتر انجام متقین کے لیے ہے۔ اور ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی حاکم نہیں ہے، تم سب جھوٹ کہتے ہو۔ اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری مزدوری اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ اے میری قوم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، پھر اس کی جانب رجوع کرو، وہ تم پر خوب بارشیں برسائے گا اور تمہاری قوت کو بڑھائے گا، اور تم نافرمان ہو کر پھر مت جانا۔ انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لے کر آئے ہو، ہم اپنے خداؤں کو تمہارے کہنے پر چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم تجھ پر ایمان نہیں لانے والے، ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے کسی خدا نے تمہیں دماغی خلل میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود نے کہا میں گواہ بناتا ہوں اللہ کو، اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں بیزار ہوں ان بتوں سے جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو، سو تم سب مل کر میرے حق میں برائی کرو اور مجھے مہلت مت دینا۔ میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی بھی زمین پر چلنے والا ایسا نہیں جس کی چوٹی اس نے نہ پکڑ رکھی ہو، بے شک میرا رب سیدھے رستے پر ہے۔ پھر اگر تم روگردانی کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے تمہاری جانب، اور جانشین بنا دے گا میرا رب کسی اور قوم کو تمہارے علاوہ، اور تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اور جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے ہود کو اور انہیں جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمتوں سے بچا لیا، اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ اور یہ عاد تھے اپنے رب کی باتوں سے منکر ہوئے اور اس کے رسولوں کو نہ مانا، اور ہر ایک جبار سرکش کا حکم مانتے تھے وہ، اور اس دنیا میں بھی اپنے پیچھے لعنت چھوڑی اور قیامت کے دن بھی۔ خبردار بے شک عاد نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، خبردار عاد جو ہود کی قوم تھی اللہ کی رحمت سے دور کی گئی۔ اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا، اے میری قوم اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اس نے تمہیں زمین سے بنایا ہے اور تمہیں اس میں آباد کیا ہے، بس اس سے معافی مانگو پھر اس کی جانب رجوع کرو، بے شک میرا رب نزدیک ہے قبول کرنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امید تھی، تم ہمیں ان معبودوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو جنہیں ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آئے ہیں، اور جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس سے تو ہم بڑے شک میں ہیں۔ صالح نے کہا اے میری قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کوئی کھلی دلیل رکھتا ہوں اور اس کی طرف سے میرے پاس رحمت بھی آ چکی ہو، پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچا سکتا ہے؟ پھر تم مجھے نقصان کے سوا اور کیا دے سکو گے؟ اے میری قوم یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، سو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برائی سے چھونا بھی نہیں، ورنہ پھر تمہیں بہت جلد عذاب آن پکڑے گا۔
پھر انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ تب صالح نے کہا 3 دن تک اپنے گھروں میں فائدہ اٹھا لو، یہ وعدہ ہے جو جھوٹ نہیں ہوگا۔ پھر جب ہمارا حکم آن پہنچا تو ہم نے صالح کو اور جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے ان کو بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے نجات دی۔ بے شک تیرا رب بڑے زور والا زبردست ہے۔ اور ظالموں کو ہولناک آواز نے آن پکڑا، پھر صبح کو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے رہ گئے، گویا کہ وہ کبھی وہاں رہے ہی نہیں تھے۔ خبردار، سمود نے اپنے رب کا انکار کیا تھا، خبردار سمود پر پھٹکار ہے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اے اللہ، جتنا قرآن کریم ہم نے آج پڑھا اس میں کوئی غلطی رہ گئی جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، بیان کرنے میں، سمجھنے میں یا سمجھانے میں، تو اے میرے رب العالمین درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، آمین ثم آمین۔